زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق ملک میں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا، لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس دھرتی پر 17 سالہ مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم نے دین اسلام کی شمع روشن کی تھی، اسی سرزمین سندھ پر 18 سال کی عمر سے قبل اسلام قبول کرنے پر پابندی کا بل منظور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی طور پر حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دین کے معاملے میں سختی اور جبر نہ کرنے کا قرآنی حکم لا اکراہ فی الدین بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا اپنے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ دیوالی کے تہوار پر ہندوؤں کے ساتھ باقاعدہ پوجا پاٹ میں شرکت کرنا اور اب اقلیتوں کے حقوق کے نام پر اسلام کے سراسر منافی قانون بنانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، انگلینڈ ہو یا امریکہ، وہاں کا کوئی فرد مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہماری نماز میں شامل ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا، اور میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں اسلام سے متصادم قانون سازی کر رہے ہیں؟ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام سے رائے لیں گے، اور اس خصوصی پروگرام میں عوام الناس کو سندھ حکومت کے اس کالے قانون کے بارے میں بھرپور آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب، گجرانوالہ سے معروف عالم دین مولانا زاہد الراشدی صاحب، اور کراچی سے معروف عالم دین اور رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب، مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امین شہیدی صاحب، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کراچی سے تنظیم اسلامی کے رہنما جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عاقب سعید صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ سندھ حکومت نے 18 سال کی عمر سے قبل اسلام قبول کرنے پر پابندی کا بل منظور کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ شریعت کی روح سے جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ صریحاً خلاف اسلام ہے، اس کی شریعت کی صریحاً مخالفت ہے۔ دیکھیے، ایک طرف وہ الگ حقیقت ہے جس کا بیان کرنا اگرچہ تفصیل طلب ہوگا، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر مذہب والے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اوتھینٹک مذہب جس کے پاس اپنی وہ کتاب موجود ہے جو رسول کو اور نبی کو عطا ہوئی تھی، وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اوتھینٹک بک صرف یہی ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دین اب صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اللہ کے نزدیک مقبول دین، کوئی اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو ہم زبردستی مسلمان بنائیں۔ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اور اس معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ یہ جو اصول ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کسی کو لیٹ می اپریشیٹ ہیئر کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست قانون ہے اور کتنا ہی بیلنس موقف ہے کہ مطلب اللہ کو دین بھی پسند جو ہے وہ اسلام ہے، اور پھر اس میں کوئی جبر کرا سختی زیادتی نہیں ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ جی، آپ کیا اس کا تعلق اس مقصد تخلیق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے دنیا۔ جی بالکل، انسان کی آزمائش ہے اصل میں یہ دنیا۔ چنانچہ اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کو آپ جبراً مسلمان بنائیں، کسی کافر کو، بالکل، لیکن اس کو دعوت دینا، اسے قرآن کا پیغام پہنچانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ ہے، تاکہ اصل دین جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ بدقسمتی سے مسلمان آج یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان خود قرآن کے پیغام سے محروم ہے آج۔ یہ ایک الگ المیہ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے، قانون کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہ اسلام کے حوالے سے بدترین بغاوت والی بات ہے۔ وسیم صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں اور انہیں سمجھائیں اور اس طرف آمادہ کریں، اور جبکہ ہم پاکستان کے اندر ہم اس کو اسلامی ملک بھی سمجھتے ہیں، یہاں میجورٹی بھی مسلمانوں کی ہے،
الٹا یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور اس کو جو ہے کسی ہندو کو اور مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. جبر کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں. جبر کا معاملہ تو ایک طرف رہا. اس سے آگے بڑھ کر گویا کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اس اسلامی ملک کے اندر کہ کوئی ہندو مسلمان نہ ہو, کوئی کرسچن مسلمان نہ ہو, کوئی قادیانی غیر مسلم مسلمان نہ ہو. اس رستے کے حوالے سے کہ ان کا مسلمان بننا مشکل بنایا جا رہا ہے. عاقب صاحب اس بل کے مندرجات میں یہ بھی بات ہے نا کہ 18 سال کا بھی کوئی شخص ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے, ایون دین 21 دن کا ایک طرح کا انٹرم پیریڈ اس کے لیے رکھا گیا کہ وہ اناؤنس نہیں کر سکتا. یعنی اس سے پورا موقع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے حوارین جو ہیں یا اس کے ورثاء جو ہیں اس کو واپس اس کے دین پہ جو ہے وہ کر دیں, پابند کر دیں. فوکس اسی پر ہے. اسی لیے تو یہ کہا گیا کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو وہ اسلام بھی مانا جائے گا اس کا, بلکہ یہ جرم ہوگا. اس کو 18 سال سے پہلے قابل تعزیر جرم قرار دیا, قابل تعزیر جرم ہوگا کہ کسی غیر مسلم کو 18 سال سے کم عمر کا جو ہے وہ مسلمان بنایا جائے. اچھا, لفظ بلوغت کا معاملہ بھی جو ہے وہ کنٹروورشیل ہے. ایک آپ ٹھیک ہے آپ نے 18 سال کہہ دیا, لیکن بلوغت جو ہے جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی فرمایا, بالکل صحیح فرمایا کہ 13-14 سال کی عمر میں وہ بلوغت ہو جاتی ہے. اور جب ایک شخص بالغ ہے, عاقل بالغ ہے, وہ مکلف ہو گیا. اب اس کو جو ہے اگر اسلام کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کے رستے کی رکاوٹ بننا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اسلام کے ساتھ بھی ظلم ہے. اور گویا غیر مسلموں کے فیور میں ایک بل جا رہا ہے, یعنی ایک اور بیریئر لگا دیا گیا ہے اور رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اس کو مسلمان بنانے کے رستے میں زیادہ سے زیادہ بیریئر حائل کر دیے جائیں اور کوشش یہ ہو کہ وہ اسلام قبول نہ کرے, اس کے لیے تمام مواقع دیے جائیں. ٹھیک ہے عاقب سعید صاحب, ہم نے اس موضوع پہ بہت سے جید علماء کرام سے رابطہ کیا اور ان کی رائے لینے کی کوشش کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ گجرانوالہ سے ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب. آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. مولانا زاہد الراشدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زاہد الراشدی صاحب یہ فرمائیے کہ سندھ حکومت نے 18 سال سے قبل اسلام قبول کرنے پر پابندی کا جو بل منظور کیا ہے, جو اب گورنرز کے سائنوں کے بعد قانون بن جائے گا, یہ فرمائیے کہ شریعت اسلامی کی روح سے یہ جائز ہے کیا؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. جی, اس لیے کہ اسلام قبول اسلام تو بچپن میں بھی ہو جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے, اور حضور کی دعوت پر ایک یہودی بچے نے اسلام قبول کیا تھا. اس میں 18 سال کی عمر کی قید لگانا ان کو مغالطہ یہ ہے. شاید بلوغت کے لیے, بلوغت شرط نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان شمار ہوتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے کہ بالغ ہونا شرط ہے, اور پھر بالغ ہونا 18 سال, یہ دوسری بات یہ ڈبل غلط ہے کہ بلوغت تو ہو جاتی ہے 14-15 سال کی عمر میں عام طور پہ. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اسلام جیسے بڑے پر پیش کیا جاتا ہے بچے پر بھی پیش کیا جاتا ہے, اور صحابہ کرام میں بہت سے بچے ہیں. عبداللہ بن عباس ہیں, حضرت علی ہیں, وہ یہودی بچہ جس کو وفات سے پہلے اسلام کی دعوت دی اس نے قبول کی. بے شمار واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دعوت دی, بچوں نے اسلام قبول کیا. ایک مستقل باب ہے حدیث میں. اس لیے یہ دونوں حوالوں سے, بلوغت کے حوالے سے بات کی جائے تب بھی غلط ہے, اور 18 سال کی عمر کے حوالے سے بات کی جائے تب بھی غلط ہے. مولانا یہ فرمائیے کہ ہماری دینی جماعتیں جو ہیں وہ اس اسلام کے منافی قانون کے خلاف متحدہ طور پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ بات تو کر رہے ہیں تقریباً سارے, لیکن منظم مہم کوئی نہیں ہے. آواز تو سارے بیانات کی حد تک بات تو کر رہے ہیں سارے, لیکن منظم کی کمپین مہم اس کے بارے میں ہونی چاہیے, اس کی ضرورت ہے. مولانا یہ فرمائیے کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں کسی مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے ایج لمٹ کا جو کانسیپٹ ہے اور ایج لمٹ کی جو سینکشن ہے وہ کہیں موجود ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. ایسا بھی یہ عقل کے خلاف ہے بات, کامن سینس کے خلاف ہے بات کی, یہ شرط کیسے لگا دی گئی ہے؟ زاہد الراشدی صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے خاص طور پہ دینی حوالے سے, چاہے وہ قومی اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہو یا ہماری صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازی ہو رہی ہو, ہمارے علماء کرام کو ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی ہے. یہ کیا فینومینن ہے آپ کے خیال میں؟ علماء کرام تو خیر علماء کرام ہیں, دستور ان کو پابند کرتا ہے کہ اسلامائزیشن کے لیے, نفاذ قانون نافذ کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل دستوری ادارہ ہے, اس سے رہنمائی حاصل کریں
یہ اسی آدھار میں اصل کرتے تو علماء تو وزارت علماء ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل ہی مجاز ہے یہ طے کرنے کی، یا وفاقی شرعی عدالت یا سپریم کورٹ کے شریعے ادارے جو ہیں، ادارے آئینی دستوری یہی مجاز ہے کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی کہنے۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے مختصر وقت میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، آپ کی بڑی نوازش۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ تمام مذہبی حلقے مذمت کر رہے ہیں اس کی۔ سندھ اسمبلی نے جو پاس کیا ہے بل، اس کی مذمت تو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ کوئی منظم ایک اس کے خلاف احتجاج اور ایسا کہ حکومت کو مجبور کر دیا جائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس غیر اسلامی قانون کو ختم کرے، بلکہ ایسا احتجاج ہونا چاہیے کہ جو بھی غیر اسلامی قوانین اس ملک کے اندر ہیں ان سب کا خاتمہ کیا جائے۔ اصل ضرورت اس چیز کی ہے۔ نہیں عاقب صاحب، اگر انڈیویجولز بات کر رہے ہیں تو پھر یہ سب لوگ اکٹھے مشترکہ کسی پلیٹ فارم پہ آ کے کیوں نہیں یہ حکومت سے باقاعدہ مطالبہ کرتے کہ یہ جو سراسر غیر اسلامی اور اسلام کے منافی قانون ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے؟ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن شاید آپ کے علم میں نہ ہو، مختلف لیول کے اوپر جو ہے وہ اجتماعی پروگرام بھی ہوئے ہیں۔ جے یو آئی نے کراچی میں اس کے حوالے سے ایک اے پی سی بلائی تھی، جماعت اسلامی نے بھی جو ہے کراچی میں اے پی سی بلائی ہے، اور اس کام کو اور زیادہ وسعت دینے کا بھی سب نے عزم کیا ہے۔ تو یہ دینی جماعتیں بھی اس حوالے سے اب کم سے کم یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس بل کے خلاف مومنٹم بن رہا ہے؟ جی، اس وقت نظر یہی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے عاقب سعید صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے اس موضوع پہ ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ لگتا ایسے ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ کی، وہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے پہلے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے دیوالی کے موقع پر باقاعدہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور جا کے باقاعدہ پوجا پاٹ کی ہے، اور اب اقلیتوں کے حقوق کے نام پہ ایک بل جو ہے وہ ایسا بنایا ہے جو اسلام کے سراسر منافی ہے۔ یہ فرمائیں کہ ہماری سندھ حکومت کا جو پیپلز پارٹی کی ہے اس کا ہندوؤں کی طرف اتنا ٹلٹ کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندرون تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پہلے ہی مل رہے تھے، اور اگر وہ ہندوؤں کو اپنا مذہبی تہوار منانے کے لیے چھٹی کا اعلان کرنا چاہتے تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کی مذہبی رسوم اور مذہبی تہوار میں جن کا تعلق ان کے مذہبی شاعر سے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک ایسے ملک میں جس کا ریاستی مذہب اسلام ہے اور جس میں حکومت، سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ میں جو نمائندے ہیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں، تو ان کا آئینی فریضہ بھی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پرچم سر بلند کریں، اور آرٹیکل 31 کی روح سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو، مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں فراہم کریں، حالات کو سازگار بنائیں، لیکن یہاں سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے جو قابل افسوس ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ ہماری دینی جماعتیں جو ہیں اسلام کے سراسر منافی اس قانون کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ دینی جماعتوں کی ذمہ داری تو میرے نزدیک ترجیحی اور پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ یہاں پر شعوری طور پر جو اسلام کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اب تو قانون سازی ہو رہی ہے، جیسا کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی نے امتناع قبول اسلام کا بل پاس کیا ہے، تو انہیں اپنی تمام تر دیگر سرگرمیوں کو موقوف کر کے اس طرف توجہ دینی چاہیے، مگر ان کی ترجیحات شاید اس سے مختلف ہیں
کہ ادھر تو ایک بیان دینے پر اکتفا کرتے ہیں اور دیگر معاملات میں بڑے سرگرم نظر آتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ غالباً پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے اس قانون کے خلاف احتجاجی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اپنی اس مجوزہ مہم کے خد و حال ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے کیا؟ ہم نے پہلے مرحلے پر خطبائے کرام سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں لوگوں کو اس کے بارے میں آگہی دیں، اس بل کے جو خطرات اور اطلاقات ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو قرآن و سنت اور آئین سے متصادم ہے اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور ہماری اولین ترجیح تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ خود علماء کو دعوت دیں اور ہم سے میٹنگ کریں اور اس بل کو پر دوبارہ غور کر کے اسے قرآن و سنت کے مطابق بنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ملک کسی انتشار اور فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کے گرد و پیش میں اور داخلی طور پر حالات پہلے ہی طرح طرح کی پیچیدگیوں، پولرائزیشن اور غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس بل کی اس شق کا کہ جبراً کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے انہوں نے سزا تجویز کی ہے۔ اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات واضح ہیں کہ کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کہ کہیں جبر ہوا ہے یا نہیں تو اس کا فیصلہ عدالتوں پر چھوڑا جائے، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ یہ نہ کسی انتظامی افسر کا دائرہ اختیار ہونا چاہیے اور نہ کسی سیاستدان یا حکمران کا۔ مفتی صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے علماء اکرام سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع کے حوالے سے پبلک میں اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کریں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آپ کے ان بیانات سے، خطبات جمعہ سے، آپ کے احتجاجی پروگراموں سے ٹس سے مس نہیں ہوتی تو کیا آپ یہ معاملہ عدالت میں لے کے جائیں گے؟ ہم علماء و مشائخ کو جمع کر کے مشاورت کریں گے اور حکمت عملی طے کریں گے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں خود اکیلے سارے فیصلے کروں، ہم مشاورت سے فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ ہماری وفاقی شرعی عدالت یا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس قانون کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے، اور کیا اسے ایکشن لینا چاہیے؟ ہاں، اگر وفاقی شرعی عدالت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے تو انہیں لینا چاہیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کو بھی لینا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ عاقب سعید صاحب، ایک تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو پہ آپ سے کمنٹ چاہوں گا، دوسرا یہ بھی فرمائیے کہ انڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلم کمیونٹی کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے ہاں معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں اس کی؟ بس یہ ہے کہ ہماری اسلام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ بدقسمتی سے بہت کمزور ہے، اور نہ ہم اسلام کو ایز اے دین سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انفرادی طور پر کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، لیکن پوری قوم بحیثیت مجموعی کی سرخ پر جا رہی ہے۔ قوم کی بہت بڑی اکثریت، میجورٹی جو ہے وہ سیکولرزم کے راستے پر ہے، تو وہاں ہندو کی اکثریت ہے اور وہاں کی حکومت ہندوازم کو سپورٹ کرتی ہے، اور ہم اتنے ہی زیادہ روادار اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہندو اگر یہاں پر پاکستان میں مسلمان ہونا چاہے تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی حرکتیں ہیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عاقب صاحب، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ایک پبلک اویئرنیس کا وہ کام کریں گے، خطبات جمعہ میں ہوں گے، اور پھر آگے تحریک کا بھی ان کا ایک پلان، ان کا کہہ رہے تھے کہ ہم علماء اکرام سے مشاورت کر کے ہم کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے کے جانا چاہیے؟ اگر عدالت جو ہے وہ سو موڈو ایکشن لے لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ لے تو کیا خیال ہے کہ دینی جماعتوں
کوئی جماعتیں چند یا کچھ انڈیویجول جو ہیں اگر یہ اس قانون کو عدالت میں چیلنج کر دیں تو اس میں کوئی بہتری کی ٹھیک ہے، گنجائش نکل آئے گی؟ یہ بھی ایک امکان ہے اور اس کی طرف بھی جانا چاہیے. اگرچہ جس طریقے کا پورا نظام ہمارا چل رہا ہے، پاکستان بننے کے بعد ہم سارے ہی انگریز کے قوانین پر پورے ملک کو چلا رہے ہیں، اسلامی قوانین پہ نہیں چلا رہے ہیں. صحیح. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اگر سپریم کورٹ میں گئے بھی ہیں سود کے حوالے سے تو وہاں سے بھی جو ہے ہمیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، صرف ہمیں نہیں پوری قوم کو ہی، سب کو معلوم ہے. بالکل. اسی طریقے سے جو کوئی وفاقی شرعی عدالت وہ کے تو ذریعے ریٹ بھی آپ نے پرسنلی فائل کی تھی اور جی. اس کے ساتھ کئی لوگوں نے پھر اس میں شامل ہوتے گئے، لیکن طرح فیصلہ جو ہے وہ نہیں آ سکا. وفاقی شرعی عدالت کے پاس یہ کتنے سالوں سے پڑا ہوا تھا جی. اور اس کو ٹچ نہیں کیا گیا. پھر الحمدللہ کچھ لوگ آگے بڑھے ہیں، جی. ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اس وفاقی شرعی عدالت سے پھر پوری رجوع کوشش کی آپ نے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ سال پہ سال گزر رہے ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ہمیں کوشش تو کرنا چاہیے کہ ہم عدالت کا بھی کمرہ کھٹکھٹائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں دینی حوالے سے آج تک جو تجربہ ہے وہ کوئی خوشگوار نہیں ہے اور وہ عدالتیں ان چیزوں کو جو ہے وہ لیسٹ امپورٹنس دے رہی ہیں، الا ماشاء اللہ. عاقب صاحب، سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سراج الحق صاحب یہ فرمائیے کہ سندھ حکومت نے 18 سال سے قبل اسلام قبول کرنے پر پابندی کا جو قانون بنایا ہے، کیا شریعت اسلامی کی روح سے یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھ حکومت نے یہ پاگل پن کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کا یہ قانون آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کے بھی خلاف ہے، یہ یو این او کے چارٹر کے بھی خلاف ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آصف علی زرداری صاحب کو فون کر کے یہ بتایا کہ اس کو فوری طور پر واپس لے لے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کو اور جو غیر مسلم ہیں ان کے درمیان فقے کا بات ہے گا، ان کو آپس میں لڑانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ نان ایشو ہے اور آپ اہم ایشوز کو چھوڑ کر نان ایشوز میں پھنس گئے ہیں. آپ کو سندھ میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے، جہالت کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے، کرپشن کو ختم کرے، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے، بے روزگاری کو ختم کرے، جو ہر انسان کا مسئلہ ہے. لیکن آپ یہ مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں اور کرپشن کے دلدل میں پورا سندھ پھنس گیا ہے. اس وقت جس طرح پاکستان کرپشن، تو پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن پھر سندھ میں ہے اور پھر سندھ میں سیکرٹریٹ میں ہے. تو ہم نے ان سے یہی بات کی ہے کہ آپ اس قانون کو واپس لے لیں. یہ نہ غیر مسلموں کی ضرورت نہ مسلموں کی ضرورت ہے. مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جو جبر لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ہم نے بنایا ہے. میں نے یہی بات کی کہ اگر 18 سال کی عمر میں کسی کو مسلمان کرنا بالجبر کی بات ہے، یہ تو شریعت کا قانون ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو بالکل جبر ہے ہی نہیں. وہ 18 سال کا ہو یا 28 سال کا ہو یا 88 سال کا ہو. لہذا صرف اور صرف غیر مسلموں کو، بین الاقوامی جو این جی اوز ہے ان کو اور جو اپنے مغربی افواہ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون لایا ہے. ہم ضرور چاہیں گے کہ سندھ کی حکومت اس کو واپس کر لے. سراج الحق صاحب، آپ نے یقیناً تبلیغ کا حق ادا کیا کہ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو فون کیا ہے اور اس اسلام کے منافی اس قانون کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنے کی بات کی ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے واقعتاً تبلیغ کا حق ادا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دینی جماعتیں جو ہیں وہ اسلام کے سراسر اس منافی قانون کے خلاف متحدہ انداز میں، انڈیویجولز تو بات کر رہے ہیں، متحد ہو کر کسی ایک پلیٹ فارم سے اس قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ جماعت اسلامی نے 2 دسمبر کو کراچی میں بھی تمام دینی جماعتوں کو بلایا تھا. ایک مشترکہ قرارداد پاس ہوا ہے، مذمتی بیانات بھی آئے ہیں اور ایک لائن آف ایکشن بھی بنایا گیا ہے. آج پھر 6 دسمبر کو بھی سندھ میں تمام سیاسی جماعتوں کا، دینی جماعتوں کا ایک اجلاس بلایا گیا ہے. 2 تاریخ کو جماعت اسلامی نے اجلاس بلایا تھا، 6 تاریخ کو جے یو آئی نے اجلاس بلایا ہے. پھر گزشتہ جمعے کو جماعت اسلامی کی اپیل پر اندرونی سندھ
اور کراچی میں احتجاجی مظاہرے بھی ہو گئے ہیں، اور آج انہوں نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا، اس لیے تمام دینی جماعتوں کا بھی اس پر اتفاق ہے، اور جو عام لوگ ہیں اس کے بارے میں زیادہ وری ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ سراج الحق صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جماعت اسلامی اس حوالے سے آواز اٹھا رہی ہے، جے یو آئی نے بھی جو ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان آل پارٹیز کانفرنس سے یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، یا جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلا کے اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ تحریک کی نوبت آئے گی کیا؟ دیکھیے، اگر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی پروگرام رکھتے ہیں، کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ہم اس کو آن کرتے ہیں، ہم اس میں ان کے ساتھ ہے۔ باقی جو بھی دینی جماعت اس سلسلے میں کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں، ہم اس میں ان کا ساتھ دیں، اور جو ہم نے پروگرامات رکھے اس میں دوسری جماعتوں نے بھی ساتھ دیا۔ سراج الحق صاحب، اگر حکومت آپ کے ان بیانات سے اور آپ کی ایکٹیویٹیز سے ٹس سے مس نہیں ہوتی تو کیا ہماری دینی جماعتیں عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گی، وفاقی شرعی عدالت جائیں گی، سپریم کورٹ جائیں گی، کیا کریں گی؟ دیکھیے، انہوں نے پورے وفد نے طے کیا ہے، وہاں گورنمنٹ سے بھی ملنے کا پروگرام ہے، جس طرح رمضان ہیں سب سے ملنے کا پروگرام ہے، اور اس میں ہر وہ راستہ ہم اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں حکومت اتنی یہ قانون واپس لے لے، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے، اور یہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر 18 سال تک کوئی فرد ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نور سے نوازتا ہے، حکومت کا کیا حق ہے کہ وہ 21 دن کو اپنی کسٹڈی میں رکھے گی عمر، اور جس نے ان کو دعوت دی ہے وہ 3 سال جیل میں جائے گا، اور غیر مسلموں کو بلا کر ان کو دوبارہ کنونس کرے گا کہ وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر انہیں مرتد ہو جائے۔ ظاہر بات، اس طرح کا اقدام تو نہ امریکہ میں ہے، نہ برطانیہ میں ہے، نہ انڈیا میں یہ قانون ہے۔ ساری دنیا میں تمام لوگوں کو آزادی ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کتاب پڑھ کر متاثر ہو جائے اور مسلمان ہو جائے، کیا آپ اس کتاب کو جلائیں گے؟ اگر کوئی آپ کے رویے سے، بیہیویئر سے متاثر ہو جائے، کہ اخلاق سے متاثر ہو جائے اور مسلمان ہو جائے، تو کیا حکومت اس آدمی کو بھی پکڑے گی کہ آپ کے اخلاق کیوں اتنے اچھے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں؟ یہ فساد ہے جو خود حکومت نے برپا کی ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں انارکی ہو۔ اس لیے جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہ تو وہی ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، صاف پانی دیا جائے، نوجوانوں کے مسائل حل کیا جائے۔ اب چونکہ حکومت اس میں 100% ناکام ہو چکی ہے، تو یہی نان ایشوز کو کھڑا کر کے معاشرے میں اتحاد کی کوشش کی ہے۔ سراج الحق صاحب، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی اسلام کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے، اول تو ہوتی نہیں ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو ہمارے علماء کرام سے مشاورت نہیں ہوتی، چاہے یہ قانون سازی جو ہے قومی اسمبلی پہ ہو رہی ہو، قومی اسمبلی لیول پہ ہو رہی ہو، یا ہماری صوبائی اسمبلیوں میں ہو رہی ہو، علماء کرام سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جو حکومت بل لاتے ہیں، قانون سازی کرتی ہیں، اس میں زیادہ تر تو وہ بین الاقوامی NGOs انوالو ہوتے ہیں۔ ان کی جو مفتی ہے یا جو ان کے لیے سوچنے اور قانون بنانے والے ہیں، وہ یہاں کے لوگ نہیں ہوتے، وہ باہر کے وہ NGOs ہوتے ہیں جو نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار بن کر انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور یہ بھی اسی کا ایک تسلسل اور اسی کا ایک کڑی ہے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ عاقب سعید صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام علماء کرام جو ہیں جن سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، وہ سارے اس قانون کو کنڈم کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل جو ہے اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ جو لایا گیا ہے، یہ ایک کوئی سازش تو نہیں ہے پاکستان میں مسلمانوں کو لڑانے کی؟ یہ تو کلیش پیدا کرنے والی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نروز جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہم ہضم کر چکے ہیں، اور اس سے انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلمان پاکستان کے حوالے سے شاید ساری دنیا کو یہ ایک تاثر ہے، وہ غلط فہمی پر مبنی ہے یا صحیح ہے کہ یہاں دین کے ساتھ لگاؤ اور کمٹمنٹ عام طور پر زیادہ ہے عوام کی، اور یہاں علماء کا اثر و نفوذ بھی ہے۔ لیکن عاقب صاحب، اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بیرونی قوتیں جو ہیں، اسلام دشمن قوتیں جو ہیں، وہ تو یہ تاثر کچھ لے رہی ہیں کہ ان سے تو جو چاہیں ہم منوا لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اصل میں باہر والے ٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے جی، کہ یہ اب کس حد تک یہ اصل میں ٹیسٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ وہ دینی طبقات کو۔ حکومت تھرو آؤٹ سیکولر چلی آ رہی ہے،
ٹھیک. فرام ڈے ون صحیح. سیکولرزم ہی چل رہا ہے یہاں پر، اسلام نہیں ہے. اور اسلام بحیثیت دین سیکولرزم کے اینٹونیم ہے، بالکل مخالف ہے. تو اس ملک کے اندر اسلام حقیقت میں رائج نہیں ہے، صرف دستور کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے اسلام کے بارے میں. امنن غیر اسلامی ہے پورا. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. اب یہ کہ اس کے اندر سے اور روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، جو کہا تھا نا اقبال نے جی. کہ افغانیوں کی غیرت نگاہ ہے یہ علاج، یہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. تو اس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں. اور یہ دینی جماعتیں جو اسلام کا دم بہت بھرتی ہیں زبان سے، یہ کس حد تک ایکٹیو ہیں اور آگے آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی. یعنی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ دینی جماعتوں کا اصل میں ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ بہت بڑا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا عاقب صاحب یہ بتائیں کہ دینی جماعتیں اگر اس کو کوئی احتجاجی تحریک چلاتی ہیں، مہم چلاتی ہیں، تو تنظیم اسلامی ان کا کس حد تک ساتھ دے گی؟ دیکھیے تنظیم اسلامی کا تو الحمدللہ ریکارڈ ہے اور ایک پوری تاریخ ہے کہ جب بھی دین کے کسی ایشو کے اوپر منکر کے تحریک خلاف چلائی گئی ہے، منکرات کے خلاف، دین کے کسی ایشو کے اوپر، تو ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، اس لیے کہ یہ تو کام ہے کرنے کا. بلکہ ہماری تو تمام دینی جماعتوں کو والد محترم کی طرف سے ہمیشہ یہی پیغام جاتا تھا کہ آپ اگر اسی تحریک اس ملک کے اندر نفاذ اسلام یا نظام مصطفیٰ کے لیے ایک ٹرو تحریک چلائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر آپ کو کامیابی ملے گی. نفاذ اسلام کے لیے. نفاذ اسلام کے لیے. ٹھیک. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایشوز کے اوپر، جب بھی دینی ایشوز کے اوپر، مذہبی ایشوز کے اوپر دینی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے ان مقاصد میں جس مقصد کے لیے عوامی تائید بھی ملتی ہے. تو اس رخ پر اگر آپ آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے اس کا مستقبل سنور سکتا ہے، یعنی واقعی اسلام آ سکتا ہے. یہ الیکشن پولیٹکس جس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری دینی جماعتیں سب کے سب اسی راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اور مطمع نظر یہ ہے کہ اس ذریعے سے ہم جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں گے، اسلام آباد میں پہنچیں گے، اور اسمبلی کے اندر جو ہے ہماری جب اکثریت ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی مرضی کا یعنی ٹرو اسلام جو ہے وہ اس پر ملک کے اندر اس کو نافذ کر سکیں گے. یعنی اسلام لائیں گے بذریعہ اسلام آباد. اب یہ 70 سال ہو چکے ہیں اس کے تجربے کو، اور اس کے برعکس جو دوسرا تجربہ ہے وہ بڑا کامیاب رہا ہے. جب بھی کوئی تحریک اٹھی ہے، جیسے ابھی 4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے تحریک اٹھی تھی، بالکل صحیح یاد کروایا آپ نے. اور چند بڑے بڑے جلسے ہوئے اور دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئیں تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. بہرحال اسلام لانے کے لیے آپ کو بڑی قربانیاں دینی ہوں گی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو دینی جماعتیں تو اسی بات کا سبق دیتی ہیں اصولی طور پر کہ ہمیں اسلام کے لیے کٹ مرنا چاہیے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو اس راستے کو اختیار اگر کیا جائے تو پھر اس میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تحریک کے راستے کو اس وقت بھی دیکھیں، تحریک کی بات کی ہے مفتی صاحب نے، لیکن ذرا ایک محدود سینس میں تحریک جب آپ نے پوچھا ہے تو اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ علماء اور خطبات تک کی بات پہنچائی جائے تاکہ وہ اویئرنیس کو عام کریں. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے یقیناً، بالکل. لیکن تحریک تب بنتی ہے جب اس کے بعد آپ پھر اپنے حقوق کے لیے کھڑے بھی ہوں، اور جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر واقعتاً معاملہ جو ہے وہ صحیح اسٹیج اوپر پہ پڑے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم علماء کرام سے اور مشائخ سے مشاورت کر کے آگے کوئی اگلا سٹیپ لیں گے. تو بہرحال اب بھی اگر نہ ہم ہلے تو گویا کہ ان کے لیے ان کے ہاں تو گھی کے چراغ جلیں گے جو ہماری سیکولر قوتیں ہیں ورلڈ کی، جو ابلیسی قوتیں ہیں، ابلیسی نظام ہے، کہ پاکستان کو بھی ہم نے بالکل اس کے اندر بھی اسلامی معاملات جو ہیں اس کو بالکل ٹھنڈا راکھ بنا دیا ہے. اب اس کے اندر شاید کوئی چنگاری باقی نہیں رہی. واللہ اعلم. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. عاقب سعید صاحب، مولانا امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا یہ فرمائیے کہ سندھ حکومت نے 18 سال سے قبل اسلام قبول کرنے پر پابندی کا جو قانون منظور کیا ہے، شریعت اسلامی کی روح سے یہ جائز ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس قانون کو آپ
कानून साजी के एतबार से देखें तो उसका अलग जवाब है, उसके पस मंजर के एतबार से देखें तो वो एक वसी फील है। मैं दोनों हवालों से अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि यह कानून साजी शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ, बिल्कुल मुआनिद और शरीयत से मुतसादिम कानून साजी है। शरीयत का मतलब यह है कि अल्लाह का दीन इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए आया है और बनी नौअ इंसान को इस दीन के जरिए से निजात के फराहम तक पहुंचाने के लिए आया है। ये कानून उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। शरीयत ने कहीं पर भी उम्र की कोई कैद नहीं रखी, जबकि इस कानून ने 18 साल की कैद रखकर और उसके बाद भी मुख्तलिफ किस्म की कैद और कुयूद और शराइत आयद करके शरीयत का न सिर्फ मजाक उड़ाया है बल्कि खुलकर शरीयत से अपने मुआनिदाना अंदाज का इजहार किया है। असल बात यह है कि इस वक्त जो आलमी जंग है वो नजरिए की जंग है, जिसमें एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ मसीहियत है और उसके साथ साथ यहूदियत। पूरी दुनिया के अंदर इंसान को इस वक्त कल्बी और रूहानी तस्कीन की और इत्मीनान की जरूरत है। रूहानी तस्कीन और इत्मीनान का एक ही जरिया है और वो अल्लाह की किताब है और शरीयत मुहम्मदी है। शरीयत मुहम्मदी को इसलिए रोकना चाहते हैं कि इंसान इत्मीनान रखने वाले हैं वो इस तरफ न पलट आए। और इस वक्त वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि इस्लाम बहुत तेजी के साथ पाता चला जा रहा है। इस्लाम के इस गलबे के पहलू को सामने रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज ने और खुसूसन अमेरिका की वजारत दिफा ने चाहिए के अंदर में रहकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिनके जरिए से खुसूसी तौर पर मुसलमान मुआशरों के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए जिसके लिए वहाँ की पार्लियामेंट्स को, वहाँ की एनजीओज को, वहाँ के लीडर्स को, वहाँ के सियासतदानों को, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो इस वक्त कानून साजी हो रही है ये पहली कानून साजी नहीं है। पंजाब हुकूमत ने पिछली दफा आपने सुना होगा 3-4 महीने पहले कि वहां पर हुकूक निस्वां बिल के उन्वान से, औरतों की आजादी के उन्वान से औरतों को खिलौना बनाने का कानून पास किया गया था, जिस पर शदीद रद्द अमल भी आया था। लेकिन उस कानून के पीछे भी टोटल असेंबली के 100 अरकान थे और उन अरकान के पीछे भी बहुत बड़ी एनजीओज थी जिन्होंने पैसे खर्च किए थे। अब सिंध की हुकूमत के अंदर भी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि सिंध हुकूमत के अंदर एक हिंदू मेंबर ने ये कानून, ये मुसवदा पेश किया और बाकी सारे नामनहाद मुसलमान मेंबर ने इस कानून को ओके किया और उसके बाद उस पर साइन कर दिए। ये सरासर खिलाफ दीन है, इसकी मजम्मत भी होनी चाहिए और इसकी कैंसिलेशन के लिए तमाम मुहिब्बे दीन और मुहिब्बे इस्लाम कुव्वतों को यकजा होकर अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। मौलाना ये फरमाइए कि दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी मजहब की तब्दीली के हवाले से एज लिमिट की सैंक्शन जो है वो मौजूद है क्या कहीं भी? हत्ता हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह का कोई कानून नहीं है। हत्ता यूरोप और अमेरिका में भी इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है। इस वक्त यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कन्वर्जन का जो रेशो है वो इस्लाम की तरफ है, यानी तमाम आलम मसीहियत इस्लाम की तरफ पलट रही है और इस्लाम को कबूल कर रही है और वहाँ पर मौजूद कवानीन में इस तरह की कोई अदगन नहीं है। मौलाना आप क्या समझते हैं कि इस तरह की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ये मसला हल हो जाएगा और ये कानून जो है वो सस्पेंड हो जाएगा? देखिए, असल चीज यह है कि सबसे पहले आप इसके खिलाफ राय आमा को हमवार करें, यानी पहले एक कंसेंसस डेवलप करें, डेवलप करने के बाद फिर राय आमा को हमवार करने के लिए आगे बढ़े। जब राय आमा हमवार हो जाए फिर प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा तो खुद ब खुद इस तरह के कवानीन वापस ले लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि उसकी इब्तिदा जो है वो इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेज और बैठने के नतीजे में हो सकती है। लिहाजा मैं इसको उस मरहले का इस तरह की कानून साजी के मुकाबले में खड़े होने के लिए जो मुख्तलिफ मराहिल हो सकते हैं उन मराहिल में पहला मरहला समझता हूँ। मौलाना इस कानून को कलादम करार दिलवाने के लिए आप वफाकी शरई अदालत या सुप्रीम कोर्ट से राब्ता नहीं करेंगे क्या? यकीनी तौर पर जब आप एक कंसेंसस डेवलप करेंगे उस कंसेंसस के डेवलप होने के बाद आपको चाहिए कि हर उस रास्ते पर जाए जिसके जरिए से इस तरह की गलत कानून साजी का रास्ता रोका जा सके। तो उसके लिए हमें बाकी तमाम जमातों को उसमें भी लेना पड़ेगा, एतमाद में भी,
اور ساتھ ساتھ ایک عوامی موٹیویشن کا سلسلہ بھی شروع کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ جو قانونی رستے ہیں جن میں ایک رستہ جو ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اس کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ مولانا، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی دین اسلام کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے، چاہے وہ یہ قومی اسمبلی میں ہو یا ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارے علماء کرام کو اس حوالے سے مشاورت میں نہیں لیا جاتا۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہم آہستہ آہستہ مغرب کے دیے ہوئے امداد کے نتیجے میں مغربیت اور سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے اسلامی ویلیوز اور قدروں کو ہر روز زیادہ سے زیادہ پامال کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ جب آپ اسلامی نظریاتی کونسل بناتے ہیں اور اس کو ایک آئینی ادارہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور اس کے پاس کردہ قوانین کو آپ ریاست کے قوانین کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو آپ ایک لالی پاپ کے طور پر، دینی اداروں کو آپ ایک لالی پاپ کے طور پر اور وقتی طور پر ایک ڈسپلین کی گولی کی حیثیت دیتے ہیں، جس سے تھوڑی دیر کے لیے اباقہ ہو، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اس حیثیت کو دینی جماعتوں کو اس حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ توہین ہے مذہبی جماعتوں کی بھی، دین کی بھی اور دیندار طبقے کی بھی۔ تو دیندار طبقات کو اور جو دینی جماعتیں ہیں ان کو اس حوالے سے یکسو ہو کر، متحد ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے اور میدان میں اتر کر بات بھی کرنی چاہیے۔ مولانا امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ عاقب سعید صاحب، جیسے امین شہیدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آئین و قانون کے خلاف جو بل تھا، یہ ایک ہندو رکن اسمبلی نے پیش کیا جس کو تمام مسلمانوں نے اوکے کر دیا اور پھر یہ آگے چلا ہے۔ یہ فرمائیں کہ یہ جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے وہ تو مسلمان لوگ ہیں نا، تو آیا ان کو اس آئین کے خلاف، پاکستان کا جو آئین ہے اس کے خلاف یہ بل جو ہے اس کو سائن کرنے پہ، اور یہ اسلام کے بھی سراسر خلاف ہے جیسے تمام علماء کرام اس کو کہہ رہے ہیں، تو یہ اس جرم کی برداشت میں ان کی رکنیت نہیں معطل ہو جانی چاہیے؟ کم از کم یہ سزا ان کی نہیں ہونی چاہیے؟ جی، اگر تو اصولی طور پر دیکھا جائے تو اگر انہوں نے نادانستہ طور پر کیا ہے، انہیں اس کی سمجھ ہی نہیں تھی، اسلامی اعتبار سے یہ کتنا ہولناک جرم ہے اس کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، تو پھر انہیں بتایا جائے اور اس کے بعد اگر وہ توبہ نہ کریں اور اس سے باز نہ آئیں تو اصولی طور پر اسلامی ریاست کے اندر ان کی جو ہے رکنیت معطل ہونی چاہیے۔ لیکن عملاً ہمارے ہاں ایسا ہو نہیں رہا ہے، بدقسمتی ہے۔ کہنے کو تو ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی، جی، اور سینکڑوں غیر اسلامی قانون جو ہیں اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں عملاً۔ اور دیکھیں ہماری اسمبلیاں جو پاس کر رہی ہیں، اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو سب سے پہلے جو بھی قانون سازی کی جائے اسمبلی میں اسے پیش کیا جانا چاہیے آئیڈیالوجی کونسل کے سامنے یا وفاقی شرعی عدالت کے سامنے، جی، کہ کہیں یہ ریپگننٹ تو قرآن و سنت تو نہیں ہے، اگینسٹ تو نہیں ہے، لیکن اس طرف کوئی سرے سے توجہ نہیں ہے، اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ کوئی اصلاح کا معاملہ ہو، مسلسل اس کے اندر مزید زوال کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ عاقب سعید صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے حوالے سے بل بنے، جو بھی کوئی تجاویز ہوں، قانون سازی ہو، اس کو ویٹ کروانا چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ تو اور کنٹروورسیز میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ جو اصل اسلامائزیشن ہے اس کے لیے جو اس کا رول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ وسیم صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اور کیا کیا جائے، افسوس کا معاملہ ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جب بنی تھی تو وہ ایک ٹرو اسلامک ادارہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی جو بھی مسالک ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب کے سب، ان سب کے ٹاپ کے علماء کو اس کے اندر بٹھایا گیا تھا، جو واقعی اوتھینٹک علماء وہ تو اب تھے۔ بھی ہیں۔ نہیں، اب وہ بات نہیں رہی نا۔ پرویز مشرف کے دور میں ایسے لوگ لائے گئے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں کہ جو ایک اعتبار سے انکار حدیث اور انکار سنت کے مرتکب ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ لائے گئے، یعنی سیاسی تقرریاں ہوئی ہیں۔ سیاسی تقرریاں ہوئی ہیں اور دانستہ ایسے عناصر بیچ میں ڈالے گئے، ٹھیک، اگرچہ اس کے بعد کچھ اصلاح ہوئی ہے لیکن وہ پراپر نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس وقت کا جو ادارہ ہے وہ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل والا، وہ خود بھی ضرورت ہے
کہ اس کو بھی رینوویٹ کیا جائے، اس میں ریفارمز ہوں اور اس کو پھر آئیڈیل شکل میں لایا جائے۔ نظام ہمارا بہت اچھا بنا تھا لیکن اس پر عمل بالکل نہیں ہوا ہے۔ لیکن عمل جب نہیں ہوا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اوپر کا طبقہ عمل نہیں کر رہا تو پھر علماء کو مل جل کر جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے ان کو سیدھا کرنے کے لیے۔ بدقسمتی ہے کہ اس طرف میری توجہ ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی سے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ شجاع الدین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجاع الدین صاحب، میں دیگر علماء کرام سے جو سوال کیا ہے وہ آپ سے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے 18 سال سے قبل اسلام قبول کرنے پر پابندی کا جو قانون منظور کیا ہے، آپ کے خیال میں شریعت اسلامی کی روح سے یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ اسمبلی میں یہ جو قانون پاس ہوا ہے، اول تو اتنی راتوں رات یہ قانون پیش کیا گیا اور بل پیش کیا گیا، پھر اس کو قانون کی شکل دی گئی، تو یہ خود ایک بڑا یوں کہنا چاہیے کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والا عمل ہے۔ جہاں تک اس کا شرعی اعتبار سے جائزہ لینے والی بات ہے تو تمام مفتیان کرام، تمام معروف مکاتب فکر کے علماء نے اس کی نفی کی ہے، اور یہ تو ایک جبر والا معاملہ ہے کہ 18 سال سے قبل اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میں سے بچہ نہیں کہہ رہا، تو اس کی قبول اسلام کو رد کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں قائم علی شاہ بھی تھے پہلے وزیر اعلیٰ، اور آج کل پیپلز پارٹی میں مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان تین حضرات کے ناموں میں دیکھیں تو لفظ علی ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس کی عمر میں ایمان قبول کیا ہے، تو کوئی تو حضرت علی کے نام کی یہ لوگ لاج رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں، کہیں 10 برس کی عمر میں، 11 برس کی عمر میں، 12 برس کی عمر میں ایمان قبول کیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے صحابہ کو یعنی کہ دعا بھی عطا فرمائی ہے۔ تو پاکستان جیسا ملک ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی کا ذکر ہو، اللہ کی حاکمیت کا بیان ہو، اور وہاں اس قانون کو پاس کر دیا گیا ہے، تو یہ تو غیرت کے جنازے کو نکال دینے والی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن اسمبلی کے ارکان نے اس کو اگری کیا ہے، انہیں بقول علماء اور مفتیان کرام کے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنر سندھ کے سامنے یہ بل پیش ہو جائے گا، اپروول کے لیے پیش کر دیا گیا ہوگا، تو انہیں ایمانی غیرت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور اس کو اپروو نہیں کرنا چاہیے۔ شجاع الدین صاحب، لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہندو برادری کے ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سارے جتن کر رہی ہے۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں دیوالی کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہ گئے تھے باقاعدہ، اور وہاں پہ دیوالی کا تہوار منایا تھا ان کے ساتھ۔ اظہار یکجہتی بری بات نہیں ہے اقلیتوں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ باقاعدہ پوجا پاٹ میں شرکت کرنا یہ کوئی مطلب ہمارے اسلام سے لگا کھاتی بات نہیں ہے۔ اور اب جو ہے اسلام کے سراسر منافی ایک بل بنا کر، ایک قانون بنا کر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ہندوازم کی طرف اتنا ٹلٹ کیوں ہے؟ معاملہ صرف ہندوازم کی طرف جھکاؤ کا نہیں ہے وسیم صاحب، یا صرف ووٹ بینک کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو منظور نظر بننا چاہتے ہیں غیر ملکی آقاؤں کے، اور اپنے لبرلزم کے مختلف اظہار کرتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی موئنجو داڑو میں بیٹھ کے اربوں روپے لگا کر وہاں کلچرل شو کا منایا جانا، کبھی ہندوؤں کے مندر میں جا کر بتوں کی پوجا پاٹ کے اندر معاذ اللہ جو ہے وہ شریک ہو جانا، کبھی ماضی کے اندر یہ قانون کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا لڑکی وہ ان کا نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا، رجسٹر نہیں کیا جا سکتا، اور اب یہ بات تو ضمن تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، ہندو برادری کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے شاید اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی، لیکن بڑے پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو وہ غیر ملکی آقاؤں کے منظور نظر بننے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی، اور اپنے آپ کو ایک لبرلزم کا سمبل بنا کر پیش کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ شجاع الدین صاحب، ہماری دینی جماعتیں متحد ہو کر ملک کی سطح پر اس قانون کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جہاں تک دینی جماعتوں کی طرف سے آواز بلند کرنے والی بات ہے، الحمدللہ میں اپنا یعنی کہ اظہار اس فورم پہ ریکارڈ کرا دوں کہ آج ہی کراچی
میں پریس کلب میں جمیعت علماء اسلام کے تحت ایک خاصا بڑا پروگرام ہوا ہے آل پارٹیز کا. تمام مذہبی سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں بھی تھی اور عام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، سوائے وہ 3-4 جماعتیں کی جنہوں نے اس قانون کے لیے حق میں رائے دی تھی سندھ اسمبلی میں، اور سب نے ایک ہی آواز بلند کی ہے. لیکن میں اس سے بڑی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ صوبائی سطح پر یہ ہوا، مرکزی سطح پر بھی ہونا چاہیے. لیکن وسیم صاحب آخر کب تک؟ کبھی 18 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکی کا نکاح ہو تو اس کے رجسٹریشن کو منع کر دیا جائے، اب ان کے اسلام کے قبول کرنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے، یا جو ہے وہ جناب کبھی اور معاملہ. آخر کتنے پھوڑے لگتے چلے جائیں گے، مرہم لگاتے چلے جائیں گے. 100 باتوں کی ایک بات بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا، یہاں حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے، قانون قرآن و سنت کی بالادستی ہونی چاہیے. وہ بالادستی نہیں ہے تو سود کا دھندا بھی جاری رہتا ہے قانون کے سہارے، اور بے حیائی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے قانون کے سہارے، جوا سٹہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں چلتا ہے قانون کے سہارے، اور اب اس طرح کے بل بھی آ رہے ہیں. تو تمام دینی جماعتوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ متحد ہو کر ایک نعرہ بلند کرنا چاہیے، اور وہ ہے نعرہ شریعت کے نفاذ کا. اور میں ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ اپریل 2010 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا. انہی دنوں میں جامع اشرفیہ لاہور میں مکتب دیوبند کے 250 کے قریب علماء جمع تھے، جن میں ان کی سیاسی قیادت بھی تھی اور ان کی دینی قیادت بھی تھی، مدارس کے لوگ بھی تھے اور سیاست کے میدان کے لوگ بھی تھے. اور جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا جس کو مولانا زاہد الراشد صاحب نے تحریر بھی کیا تھا، اخبارات میں وہ چھپا تھا، وہ یہ تھا کہ اس پاکستان میں بلٹ کے راستے سے تو نہیں، البتہ غیر مسلح مگر منظم پرامن مطالباتی تحریک ہمیں شریعت کے نفاذ کے لیے برپا کرنی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں پائیدار ترین کام ہوگا. اس ملک کے علماء اور ان کی قیادتیں اور دینی جماعتوں کی قیادتیں اس نقطے کو لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کریں جو قرآن بھی کہتا ہے کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. شجاع الدین صاحب یہ فرمائیں کہ اس قانون کے خلاف ہماری وفاقی شرعی عدالت یا سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے کیا؟ لے نہیں سکتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لینا چاہیے، چاہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا پلیٹ فارم ہو یا وفاقی شرعی عدالت کا معاملہ ہو اور یا سپریم کورٹ کا. آپ نے جیسے کہ ذکر فرمایا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہے. یعنی یہ بات قرآن و سنت کے خلاف تو ہے ہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکی کے قبول اسلام پر پابندی لگائی جائے، بلکہ جبر ہے. جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور ہم اس کے قائل ہیں کہ جبرن کسی کو مسلمان کرنا جائز نہیں دین اسلام کی تعلیم کے مطابق. اسی طرح جبرن کسی کو روکنا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کی بھی گنجائش کہیں سے نہیں نکلتی. یہ عقل اور فطرت کے بھی خلاف ہے، عدل کے بھی خلاف ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ سوموٹو ایکشن سپریم کورٹ لے، وفاقی شرعی عدالت اس پہ کوئی ایکشن لے، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں شیرانی صاحب اس وقت موجود ہیں، 10 کے قریب 12 کے قریب ممبران موجود ہیں، انہیں بھی اس کو آواز کو بلند کرنا چاہیے. اور میس لیول پہ، میسز کے لیول پر اب جو جمعہ آیا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو موضوع گفتگو خطبہ بنائیں اور دینی قیادتوں کی طرف سے ایک ایکشن پلان بھی آئے اور ایک آواز بلند ہونی چاہیے اس معاملے کے خلاف. شجاع الدین صاحب یہ فرما دیجئے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے ایج لمٹ کا قانون موجود ہے کیا؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے ملک میں کچھ اس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئی کہ جو شاید تاریخ میں اور دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. کبھی مشرف کے دور میں 33% سیٹیں عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جانا، اور اب یہ جو 18 سال کی کہانی انہوں نے شروع کر دی. ایک اور بھی کہانی آپ کے علم میں ہوگی کہ 18 سال یا سے اوپر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو 21 دن تک وہ اعلان نہیں کر سکتا. کیا کہنا چاہتے ہو بھائی، کہ اس کو آپ خاموش رکھیں گے، چھپا کے رکھیں گے، یا اس کے ہم مذہب لوگوں کو موقع دیں گے کہ اس پہ جبر کر کے اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرے؟ تو میری معلومات کی حد تک تو دنیا میں کسی ملک میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایج لمٹ لگا دی کہ اس سے کم تر کوئی ایج لمٹ کا ہوگا، یعنی 18 سے کم کا، کہ اس کے قبول مذہب کو، کسی مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے کہ پابندی لگائی جائے. تو وہ ہے نا کہ کووا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا کہ لبرلزم کے دلدادہ اور سیکولرزم کے دلدار اس قسم کے یہ لوگ، جن میں 3-4 جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے اس بل کو اگری کیا اسمبلی میں بیٹھ کر، یہ ایسی چالیں چلنا چاہ رہے ہیں کہ جو چال ان کو بالکل ہی یوں چاہیے کہ گمراہی کی طرف لے جائے، اور ایسی حرکتیں کرنے میں تل گئے ہیں کہ جو دنیا میں شاید کہیں بھی ایسا قانون پاس نہیں ہوا ہوگا. شجاع الدین صاحب یہ فرمائیں کہ اسلام کے حوالے سے جب بھی پاکستان میں قانون سازی ہوتی ہے علماء کرام سے مشاورت کیوں نہیں کی جاتی اس حوالے سے؟ میں 2 باتیں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے مقاصد ہیں اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا یا ان کے منظور نظر بن کر اپنی کرسی اور اقتدار کو برقرار رکھنا یا مزید اقتدار حاصل کرنا، ان کے تو ایجنڈے ہی ڈفرینٹ ہے نا. وہ تو طرح طرح سے چاہیں گے کہ اسلام کے بارے میں کوئی بات اگر ہو بھی تو اس کو نکال دیا جائے، چاہے وہ نصاب سے قرآنی آیات کا نکالا جانا ہو
یا مشکل تر کر دیا جانا ہو دینی افراد کے لیے کام کرنا، جیسے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ بڑا مشکل کیا جا رہا ہے، تو جن کے تو مقاصد میں یہ ہے کہ اپنے بیرونی آقاؤں کو وہ خوش کریں، ان کے منظور نظر بنے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو ریلیٹڈ لوگ ہوں یعنی علماء اور دینی طبقات ان کو آن بورڈ لیں۔ حالانکہ اصولی بات ہے اور عدل کا تقاضا ہے، جب کسی معاملے پر ڈسکشن ہوتا ہے، کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس سے متعلقہ لوگوں پر سے رائے لی جاتی ہے۔ امریکہ میں بھی اگر کانگریس میں کوئی بات پیش ہوتی ہے تو اس بات جس ایشو پر وہ بل پیش ہوتا ہے یا بات پیش ہوتی ہے اس سے متعلقہ لوگوں سے ڈسکشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دلدادہ ہیں مال کے، دنیا کے، اقتدار کے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اس طرح ان کو آن بورڈ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی کے دل میں جھانکنا، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ظاہر کے معاملات بتا دیا کرتے ہیں۔ وہ بھائی اگر آپ کوئی خدارہ کچھ اسلام کے ساتھ رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، کوئی آپ کی ترجیحات میں شامل ہو، تو جو اتنے سارے قوانین دینی اعتبار سے موجود ہیں، یا شراب کے معاملے کو آپ لے لیجئے، کس طرح اس کو لٹکایا گیا، سپریم کورٹ تک لے جایا گیا، اور ابھی بات پوری وہاں پر ہوئی نہیں ہے اور جناب شراب کے دھندے یہاں پر کھول دیے گئے۔ تو خالصتاً لگتا ہے کہ ان حضرات کا تو اسلام کے ساتھ کوئی میل کھاتا ہوا معاملہ دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ جو دینی جماعتیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ 70 برس کی تاریخ میں بتا دیا کہ اب تو ہمیں 10% یعنی دینی جماعتوں کو سیٹیں ملنے والی نہیں۔ سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں مشرف کے دور میں MMA کو ملی تھی، اتنی سیٹیں کبھی شاید نہ ملی تھی، نہ آئندہ کبھی ملنے کا امکان۔ اور اس دور میں جو بدترین معاملات ہوئے دینی معاملات میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے معاملہ بہت ہی پیچھے چلا گیا۔ اب واحد راستہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ تحریک کا راستہ ہے، اور وہ تحریک ہو پرامن مطالباتی تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے۔ اس پر اگر ہمارے علماء جمع ہوں گے تو انشاءاللہ عوام بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ ماضی میں آپ دیکھیے تحریک ختم نبوت کا معاملہ ہو یا ناموس رسالت کے تحفظ والی تحریک ہو، شرعی دینی اصولی مسئلے پر علماء نے کال دی، عوام کھڑے ہوئے، لیکن جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ صاحب وہ بھی اسلام کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اسلام کی بات کر رہے ہیں، بٹ جاتے ہیں اور سیٹیں بھی بٹ جاتی ہیں۔ عوام اس طرف نہیں دیکھتے۔ عوام جب شرعی اور دینی اصولی معاملے پر علماء کو پکارتا ہوا دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کیا جائے گا تو ارباب اقتدار کو بھی علماء کو آن بورڈ لینے کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ اس وقت سیریس بھی ہوں گے۔ شہاب الدین صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ عاقب سعید صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف جو ہے مسلسل ایک سازش ہو رہی ہے، مختلف تہوار منائے جا رہے ہیں اور ہر سال ان کو نئے سے نئے انداز میں جو ہے وہ پیراستہ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ ویلنٹائن ڈے ہے، بلیک فرائیڈے اس دفعہ بہت تذکر اہتمام سے منایا گیا، پھر قادیانیوں کے حوالے سے بل ہے، اور اس طرح کی کئی رسومات ہیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ شاید حل سے پہلے سبب معلوم ہونا چاہیے۔ سبب اصل میں وہی ہے کہ ہم سیکولرزم کو ہی اپنے ملک میں ہر لیول پر فروغ دے رہے ہیں۔ حکومتی اعتبار سے 100% سیکولرزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جی، اور سیکولرزم جو ہے وہ اسلام کے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ بالکل نفی ہے اور یہ ضد ہے۔ یہ دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتی، یا اسلام ہوگا یا سیکولرزم ہوگا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام، ریاستی نظام، اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قوانین پر چلے گا، اور سیکولرزم اس کی ٹوٹل نفی کرتا ہے۔ ہم بدقسمتی سے سیکولرزم کی پٹری پر جا رہے ہیں اور وہ سفر آگے سے آگے جا رہا ہے، اور مسلسل اسی رخ پر ہماری ترقی ہو رہی ہے، کہنا چاہیے۔ اس بل کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، چنانچہ یہ چیزیں ساری عوام جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو رہی ہیں ان کے نزدیک۔ آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں بہرحال کچھ حیا کا معاملہ تھا، ٹی وی کا ایک دور وہ تھا جو پرویز مشرف سے پہلے کا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے چینلز ہیں وہ کون سا وہ ایتھیکل کوڈ ہے جس کو استعمال کر رہے ہیں اور کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور پوری قوم اس کو برداشت کر رہی ہے۔ پہلے ایسے مناظر جو ہے وہ دکھائے جاتے تھے تو قوم چیخ اٹھتی تھی، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سب اس کو گوارا کر رہے ہیں اور اس سے آگے کے لیے گویا کہ منتظر ہیں کہ اس سے بھی آگے ہم پہنچیں۔ یہ سفر جاری رہے گا جب تک صحیح اسلام یہاں پر نافذ نہیں ہوگا۔ عاقب صاحب، ہماری دینی حمیت کا ایسا لگتا ہے جیسے جنازہ نکل گیا، کیونکہ ہماری تاجر برادری جو ہے وہ رمضان میں قیمتیں جو ہیں وہ عروج پہ پہنچا دیتی ہے، چاہے وہ مصنوعی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ہو، لیکن بلیک فرائیڈے پہ جو مسلمانوں کا اس سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، اس دن پہ عام سیل لگائی گئی ہے، اور اتنی ریکارڈ سیل تو کبھی بھی کسی تہوار پہ نہیں لگائی گئی جتنی اس بلیک فرائیڈے پہ منائی گئی ہے۔ اسلام دشمن قوتیں پیچھے سے بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے اس مسلمان کے دل سے بالکل روح محمدی نکال دی جائے اور اس سے اپنے ڈھب پر لے آئیں، اور وہ بہت کامیاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری دینی قیادتوں کو اس کا شاید شعور نہیں ہے
یا وہ اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مل بیٹھیں کہ اس کا مؤثر توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اسی بل کا ایک پہلو یہ بھی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے انالیسس کیا، یہ جو سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا جو آج آپ کا موضوع ہے، اور اس کے بہت سے گوشوں پر بڑی اچھی روشنی ڈالی انہوں نے. اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، اگر یہ اسلامی ریاست ہوتی تو یہاں عیسائی ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، اسے عام طور پر اس کو یہاں پر بالکل اجازت نہیں ہے تبلیغ کی اپنے مذہب کی. ہاں، اجازت یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر، عیسائی اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، اور اپنی جو معبد ہیں یعنی ان کا گرجا ہے وہاں پر رہ کر وہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کی گفتگو کر سکتے ہیں. باہر اجازت ہی نہیں. لیکن اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک یہ بل لایا جا رہا ہے کہ جس میں غیر مسلم کو مسلمان بنانے سے روکنے کے قدم ہیں، لیکن دوسری طرف مسلمان کو غیر مسلم بنانے کے لیے کرسچین بہت ایکٹیو ہے پاکستان میں. اور اگر آپ معلوم کریں کہ کیا فگرز ہیں، ہر سال کتنے افراد جو ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں، مسلمان عیسائی بنتے ہیں، وہ بہت ہولناک فگر ہے. اسی طریقے سے قادیانیوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ یہاں پر اپنی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، یہ غیر مسلم بڑے پیمانے پر جی. اور بے شمار لوگ جو ہیں ان کے زیر اثر وہ قادیانیت قبول کر رہے ہیں. اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت، اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول ہو رہی ہے. وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی کہ وہ 18 سال سے پہلے عمر جو ہے وہ اس کی جو ہے کم نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ فوری اس کی بات نہ مانی جائے اور جو 21 دن کا جو ہے معاملہ رکھا جائے. وہ سب آزاد ہیں، اسلام کے راستے روکے جا رہے ہیں. اور ہے یہ مملکت خدا داد پاکستان کی بہت بڑا المیہ ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اتمام حجت بھی ہے کہ اب بھی نہ جاگے تو پھر شاید پھر وہ جو بانی محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو مہلت اللہ نے دی تھی شاید وہ ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے. عاقب سعید صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آپ بھی بات کیجئے اس غیر اسلامی قانون کے خلاف، انفرادی سطح پر بھی بات کریں، اور جہاں موقع ملے اجتماعی سطح پر بھی عوام الناس میں دور حاضر کے اس منکر کے خلاف شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں. ہماری کوشش سے اگر یہ قانون انڈو ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، نہ بھی ہو سکے تو ہم اللہ کے حضور ضرور سرخرو ہوں گے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.